محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج کی یہ جو مجلس ہے ان حضرات کے نسبت سے جوڑی گئی ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں کے میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت ہے، بارہا سنتے آئے ہیں۔ بس یاد دہانی کے طور پر اس سلسلے میں 5 سے 7 منٹ آپ لوگوں کے سامنے یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں کی جائیں گی جو میرے لیے بھی ہوں گی، آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ اور ویسے تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو مرکز ہے یہ صرف اور چیزوں کا نہیں بلکہ علم کا بھی مرکز ہے۔ الحمدللہ یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، مدرسہ دعوت الحق جید اور مستند علماء اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے یہاں پہ بہت کچھ دین کا کام پھیلا اور کھلا ہے۔ اللہ اور مزید انہیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں تیزی عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں دین کا کام کرنا بہت دل گردے کا کام۔ ایک تو فتنہ ہے مادیت کا، یہ دور جو ہے نا یہ میٹلسٹ دور ہے، مادہ پرستی ہر طرف کیا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، انسان پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اگر نہ کہیں گے، اگر برا نہ لگے تو اگر کہوں گا تو یہ بھیجا بھی نہ ہوگا کہ آج انسان کیا ہے، خدا کی عبادت بعد میں کرتا ہے، پہلے پیسے ہی کر رہا ہے۔ ہر آدمی پیسے کے لیے، پیسوں کے لیے رشتے توڑنے کے لیے تیار، پیسوں کے لیے عبادتیں چھوڑنے کے لیے تیار، پیسوں کے لیے ایمان سے بھی منہ پھیرنے کے لیے تیار۔ بہت سارے ایسی کمزوریاں ہمارے پاس آ گئی ہیں جو ہمارے ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال ایسے پرفتن دور میں دین کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا دل گردے کا کام ہے۔ اسے ہمارے یہاں قاضی برادران مولانا عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا ابو شامہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ، اور مولانا داؤد صاحب اور ان کے دیگر ساتھی یہاں بڑے پورے خلوص للہ کے ساتھ یہاں کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کڑی یہ بھی ہے کہ حج و عمرے کے اندر بھی انہوں نے اپنی موجودگی درج کرائی۔ آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ کیا ضرورت تھی دونوں مولانا لوگوں کو یہ ٹور اینڈ ٹریولس کی؟ مدرسہ ہے، مسجد ہے، مولانا کی سیاسی سرگرمیاں ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اتنے کر لیتے تو بھی کافی تھا، ہے نا؟ کسی کے دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ شاید آپ کے پاس آپ نے مولانا سے نہیں پوچھا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے پوچھے بھی ہوں گے، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ دیکھیے ایک اللہ کے گھر کی جو زیارت ہے یہ عبادت ہے، اور بہت مقدس عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس کو اتنا بدنام کر چکے ہیں، اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ بہت بدنام عبادت اس وقت عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے جو کام کرنے والے خدمت گزار جو ہے نا اس کو انہوں نے بہت کیا ہے نقصان پہنچایا۔ مولانا اور مولانا عبدالوہاب صاحب اور مولانا ابو شامہ قاضی صاحب کی جو ٹور اینڈ ٹریولس کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو تو سارے لوگ کیا سراہنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ آئے دن دیکھتے ہیں نا، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، عیالی ہے، دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے، یہ سب چل رہا ہے، اور لوگ بہت سارے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کیا ہے بہت سخت کیا اس میدان میں اور ایسے دور میں ضرورت تھی، اور مولانا اور ان کے ساتھی جو اس میدان میں آگے آئے ہیں، ہم سب کو کیا ہے ان کا دل کے گہرائیوں سے
شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کا استقبال بھی کرنا چاہیے. استقبال بھی ان کا کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اپنی قوم کو ہم دھوکے سے بچا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آئے دن میڈیا کے اندر حج اور عمرے کے معاملے میں آپ دیکھتے تھے نا، انہیں بلا کے لے گیا، وہاں چھوڑ کے بھاگ کو گیا، انہیں لے کے گیا، انہیں لے کے گیا، پاگل کر کے شاید کرے ہمارے پاس. اس کا نام بھی یہاں لینا میں پسند نہیں کرتا. اور ابھی بھی کیا ہے، پھر وہ کر رہا ہے اور دھوکے دے رہا ہے. لہذا یہ جو دو علماء ہیں ہمارے اس علاقے کے بڑے معتبر نام ہیں اور ان کے کام بھی بڑے معتبر ہیں. آپ کے یہاں گاؤں کے اور امانت داری اور دیانت داری ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ کام کے لیے ایسے لوگ بہت موزوں ہیں، ایسے لوگ اس کام کے لیے بہت موزوں ہیں اور ان کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو آگے آنا بھی چاہیے تھا اور آئے. یہ اللہ کا شکر احسان ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دو علماء ہیں نا، ان کا جو بھی جب بھی گروپ جاتا ہے علماء کی نگرانی میں جاتا ہے. بہت سے لوگ کر رہے ہیں غیر علماء ہیں، ان کو آپ کے حج و عمرے سے کتنا حج و عمرے کے بارے میں، اس کی قبولیت کے بارے میں، اس کے صحیح ہونے کے بارے میں یا صحیح طریقے سے کرانے کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں وہ جانے، ان کا خدا بہتر جانے. لیکن ایک عالم ہے نا، اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کا وہ عمرہ کروا سکتا ہے، اتنا ایک غیر عالم نہیں کروا سکتا ہے نا. تو قدم قدم کے ان کی موضوع مناسب رہنمائی بھی غائب ہوتی ہے. تو اسی لیے دوسری یہ جو چیز تھی جو ان کو آگے آنا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ مولانا اور ان کی جو ٹیم جو کام کر رہی ہے اس وقت، یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. یہ دو باتیں تھیں. رہی آپ عمرہ کے سلسلے میں، دو باتیں بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ ہے نا، روئے زمین کا سب سے مقدس ترین کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادت. کیا فرمایا؟ کعبہ پر نظر ڈالنا یہ بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک زائر عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا زائر حرم جب کیا ہے وہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 120 اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنے؟ 120. 60 رحمتیں وہ طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اللہ کی رحمتیں حرم مکی کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر 20 جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو دیکھنے پر رکھی ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنے پر رکھی ہیں. کتنے ہیں؟ 120 رحمتیں. اگر کسی ایک گنہگار عاصی بندے کو اللہ کی ایک رحمت بھی مل جائے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اب اللہ کی رحمت ایک اصل ایک مستقل موضوع ہے، وہ یہاں اس وقت میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یاد رکھ لیجیے گا کہ جو اللہ کے رحمت پا گیا وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں پا گیا، وہ ساری بھلائیاں پا گیا. اب یہ باقی جو جا رہا ہے تو یہ رحمتیں اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے کے لیے جا رہا ہے. اور دوسری بات عمرے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. یہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، یہ ان سارے گناہوں کا کفارہ ہے، ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت ہے اس کے لیے.
تو حج کو جا رہے ہیں یا عمرے کو جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کا فائدہ کیا ہے. دیکھیے اصل میں بات مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو دماغ ہے نا صرف ہم نقد کے قائل ہیں. تو کیا بھی کام کریں تو ملنا چاہیے ہمیں, ہے کیا؟ فائدہ کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, ہم بینیفٹ دیکھنا چاہتے ہیں, فائدے کے ہم منتظر ہیں. تو دیکھیے فائدہ کیا ہے اس کا. ایک تو یہ ہے کہ رحمتیں وہ پاتا ہے, اور پھر ایک ہم عمرے سے لے کر عمرے دو